نے بچپن سے کیا سنا؟ علماء کی بارگاہ میں سبق سناتے ہوئے غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، احسان کریں گے مجھ پہ۔ صبر کا مطلب کیا؟ اب تک بچپن سے ہی سنا، ابا مر گئے نہ رونا صبر کرو، بیٹا مر گیا نہ رونا صبر کرو، یعنی لوگوں کے ذہن میں سوچ بن گئی نہ رونا صبر ہے اور رونا صبر کے خلاف ہے۔ تو جو لوگ سخت دل لوگ ہیں یا جو لوگ محبتی سے آری ہے، جن پر رشتوں کو نبھانا بھاری ہے، جب کوئی مرتا ہے ان کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آتے، تو کیا وہ صابر لوگ ہیں؟ اور ان اللہ مع الصابرین ان کے لیے جو آپ کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو ہاتھ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں، ہم ناپاک کے پڑھ نہیں سکتے، وہ صابر لوگ ہیں۔ مولوی رو رہا ہے بیچارہ باپ کی میت پہ، کہ یہ بے صبرہ ہے، اور شرابی آنکھیں تان کر کے کھڑا ہے، کہ دیکھو کتنے صبر کے ساتھ کھڑا۔ وہ صبر کے ساتھ نہیں ہو تو سوچا ہے بڈھا مر گیا اچھا ہوا تاکہ میرے راستے کی رکاوٹ گئی، باپ مرا اچھا ہوا تاکہ مجھے حصہ ملنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ رونا صبر کے خلاف نہیں، رونے سے رکنا صبر نہیں۔ اگر رونا صبر کے خلاف ہوتا اس حدیث کا جواب آپ کہاں سے لائیں گے کہ میت پر تو رسول اللہ خود بھی روئے ہیں، میت پر حضور خود بھی روئے ہیں، اور پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا اس صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو نشانی محبت ہے۔ رونا بے صبری نہیں ہے، رونا تو محبت کی نشانی ہے۔ کہاں کہاں بتاؤں کہاں روئے؟ اماں خدیجہ کا جنازہ ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دفن کرنے رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے موقع پر تو لوگوں نے پوچھ لیا، یہ ابراہیم ابن محمد حضور علیہ السلام کے سب سے کم سن صاحبزادے، آخری صاحبزادے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، ان کا وصال ہوا تو حضور دفن کرتے ہوئے رو رہے، خاموش آنسو جاری۔ حضور آپ نے تو منع کیا رونے سے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ رونا منع نہیں، یہ تو محبت کی نشانی ہے۔ یہ کوئی جدا ہو رہا ہے، کوئی دل کا پھل ٹوٹ رہا ہے، کسی کی گود خالی ہو رہی ہے، کسی کی گود اجڑ رہی ہے، کسی کے جانے سے تانے کا ذریعہ کچھ بن رہا ہے نا؟ تو یہ رونا صبر کے خلاف نہیں، محبت کی نشانی۔ حضور روئے، ماں خدیجہ کے جنازے پر روئے، حضرت ابراہیم کے وصال پر روئے، اسی طریقے سے حضرت حمزہ کے جنازے پر روئے، اسی طریقے سے حضرت اسود کے جنازے پر روئے، حضرت شہدائے احد کے جنازے پر روئے۔ حضور علیہ السلام آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حتیٰ کہ بعد وصال بھی حضور امام حسین کی شہادت پر روئے، اٹھا کر کے سیاہ کو دیکھیں، دن بھر خون جمع کر رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو خواب دیکھا، تو اب تک ہم نے سمجھا کہ رونا صبر کے خلاف ہے، نہ رونا یہ صبر ہے۔ نہ، ہم صبر کے مفہوم کو شاید ہم نے کہیں نہ کہیں چینج کیا۔ رونے نہ رونے کا تعلق صبر سے نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنے یا روکنے کے۔ صبر کہتے ہیں رکنے یا روکنے کے۔ تو صبر کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے اس سے رکنا جس سے اللہ نے روک دیا۔ اب صبر کیا ہوا؟ اس سے رکنا جس سے اللہ نے۔ اب میت پہ کیا کہتے ہیں؟ صبر کر، مطلب رونے سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ میت کے موقع پر لوگ روتے روتے اس کی خوبیاں بنا کر کے بیان کر کر کے نوحہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا مجھے غم کے موقع پر سب سے زیادہ جو آواز بری لگتی ہے وہ نوحے اور ماتم کی آواز ہے، اور خوشی کے موقع پہ ڈھول اور تالی کی آواز مجھے بری لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے کہا صبر کرو، مطلب نوحہ مت کرنا، کیونکہ نوحے سے اللہ نے منع کیا ہے، ماتم مت کرنا، ماتم سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ صبر کا مطلب یہ کہ جس چیز سے اللہ نے تجھے روک دیا ہے اس سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر، صبر اور مدد، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی جن جن گناہوں سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے تم اس سے رک جاؤ، اور رکنے کے بعد نماز ادا کرو۔ آج بھی آسمان سے مدد اترتی ہوئی اپنی نگاہوں سے دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدد کیوں نہیں آتی؟ اب مدد کیوں نہیں؟ کہ ہم رک نہیں رہے ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ واللہ کوئی بلڈوزر میں اتنی نوک نہیں کہ تیرے گھر کی دیوار کو چھو سکے، بس تو نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے تو اس سے رک کر کے دیکھ، اور پھر خدا کے گھر کو سجدے سے آباد کر کے دیکھ۔ تیرا گھر اجاڑنے والے خود تیرا گھر بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو شرم کھا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کسی حکومت کی تلوار میں اتنی طاقت نہیں کہ تیری گردن کا، بس تو حرام سے رک جا، لیکن
لیکن مسلمان تو جب تک زنا کے اڈے آباد کرتا رہے گا، جب تک تو حرام کھاتا رہے گا، جب تک تو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا رہے گا، جب تک تو ناپاک گھومتا رہے گا، جب تک تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا رہے گا، جب تک تو ان علماء ربانیین نائب رسول سے بغض اور حسد کرتا رہے گا، اللہ اکبر، جب تک تو اپنے ماں باپ کو بے حرمتی کی نظر سے دیکھے گا، ان کو چلائے گا، ان پر چیخے گا، ان کی بے ادبی کرے گا، ان کی بے حرمتی کرے گا، ہاں اپنی جوانی کے غرور کے اندر، اپنی جوانی کے نشے میں تیرا نام عبد الرحمن، عبد السلام، عبد المصطفیٰ تو ہوگا، لیکن تیرا کردار مسلمانوں جیسا نہیں۔ تو صبح کر رہا ہے مشرکوں کی طرح، یہود اور نصارہ کی طرح، تو چہرہ بنا رہا ہے یہود اور نصارہ کی طرح۔ تیرا حال یہ ہے کہ تجھے فلم میں بیٹھنے کے لیے 3 گھنٹے تھکن نہیں ہوتی، لیکن 10 منٹ تو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں تیرا حال یہ ہے کہ تیرے گھر کی بیٹی مشرکوں کی، یہود اور نصارہ کی بیٹیوں کی طرح بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے، تیرے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے، تیرے گھر کے آنگن کے اندر ڈھول بج رہا ہے، تیرے کانوں میں ایئر فون لگا ہے، اور تو پوری رات کبھی فلم دیکھ رہا ہے، کبھی گانے سن رہا ہے، کبھی گندی فلم دیکھ رہا ہے، کبھی ننگا ناچ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلکہ جب قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کافروں کو خود کھڑا کرتا ہے، اٹھو مارو ان کا فاسقوں کو۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ہلاکو اور چنگیز خان کا نام سنا ہے، اس دور کا کوئی ظالم ہلاکو چنگیز کے برابر ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہلاکو اور چنگیز ان کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہلاکو چنگیز نے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے، کئی دنوں تک دجلہ میں پانی نہیں صرف خون نظر آتا، دریا میں خون نظر آتا، اور سر مسلمانوں کی کھرپڑیوں میں شراب پیتے تھے وہ لوگ۔ لائبریریاں انہوں نے جلا کر کے پانی میں بہائی تھی۔ مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کبھی وقت ہو، یہی عنوان ہو تو اس پر تفصیلی گفتگو، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، اتنا ظلم کیا۔ ایک بزرگ، ایک ولی کہتے ہیں کہ جب ان کی فوج چلتی تھی تو ایسا لگتا ہے فوج نہیں چل رہی ہے، جیسے سیلاب آ رہا ہے، سروں کا ایک سیلاب ہے۔ اس ولی نے سوچا کہ میں مقابلہ کروں گا ان کا، تو جب وہ مقابلے کے لیے گئے تو دیکھا کہ نہیں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ولی ہو کے نہیں کر سکتے؟ کہ ان کے سروں پر ولیوں کی روحیں ہیں۔ کن کے سروں پر؟ ان کافروں کے، چنگیز اور ہلاکو کی فوج کے سروں پر ولیوں کی روحیں، ولیوں کی روحیں، اور وہ روحیں تڑپ تڑپ ان کو کہتی ہے اے کافرو، ان فاسق فاجروں کو قتل کرو، کیونکہ یہ مسلمان نہ رہے، فاسق فاجر ہو گئے، شراب پی کر فاسق ہو گئے، زنا کر کے فاسق۔ یہ جتنی میری قوم تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ تو نیک لوگ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ کتنے مسلمان ہو، اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ تجارت سے لے کر نماز تک کون سے ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر اسلام کتنا ہے؟ ایک یہودی عیسائی جھوٹی قسم کھانے میں، حضرت اگر یہودیوں کہہ دو موسیٰ کی قسم کھائیں، وہ عیسائی سے کہہ دو عیسیٰ کی قسم کھائیں، وہ نہ کھائیں گے، اور تم 10 روپے کی سبزی اور 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہو۔ کتنے مسلمان ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں۔ ہاں، یہودی اپنا مذہب کسی لڑکی کی بنیاد پہ چھوڑنے کو تیار نہیں، عیسائی اپنا مذہب کسی لڑکے کو دیکھ کر چھوڑنے کو تیار نہیں، اور یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکی خوبصورت نظر آئے تو اپنا مذہب بھی اس کے قدموں میں رکھتے۔ تو کیا ہلاکو چنگیز خان سے زیادہ ظالموں کا تمہیں انتظار ہے؟ اور ان لڑکیوں کا حال یہ ہو گیا جو کنیزان فاطمہ کہلاتی ہے، اگر کوئی خوبصورت اور مالدار نظر آ گیا تو اس کے قدموں میں مذہب رکھ دیا۔ یاد رکھنا، مذہب کا کھلواڑ کرنے والوں کو زیادہ دن تک خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیٹی کسی خوبصورت اور مالدار کے چرنوں میں مذہب کی قربانی اور بلی دے رہی ہے تو ایک دن اس پر وہ آئے گا کہ وہ چھوڑ کر کے بھاگے گا، اور پھر مذہب اسلام بھی اس کو پناہ نہیں دے گا، اور وہ در در بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی، عبرت کی موت مرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ان لڑکوں کا حال ہے جو حسن پر، جو دولت پر، جو طاقت پر، ان کے قدموں میں آج اپنا مذہب قربان کرنے۔ نادان، ایمان اور اسلام اس دولت کا نام ہے، اگر علی اکبر جیسا بیٹا لٹا کر کے اس کو بچا لیا جائے تو بھی سستا ہے، اس لیے کہ اسلام کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، یہ ہم نے کربلا سے سیکھا۔ 6 مہینے کا معصوم لٹا کر اگر دین بچا لیا جائے تو بھی سستا، اس کی قیمت نہیں ہے، اس کو دین کہتے۔ تم لڑکے اور لڑکیوں کے قدموں پہ دین قربان کر رہے ہو، تو یہ ان ظالموں جیسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر وہ ظالم آئے کیوں تھے؟ بہت لمبی نہیں کروں گا، ٹائم تو پہلے ہی زیادہ ہوا، تھوڑی دیر غور کرنا، شارٹ کروں گا، حالانکہ مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے لیکن اب عنوانات کو چھڑنے کا ٹائم بھی نہیں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ یاد رکھنا، تو
आखिर हलाकू चंगेज खान जैसे जालिम मुसलमानों पे क्यों मुसल्लत किए गए? और वलियों की रूहें कह रही थी एक काफिर उन फासिकों को मार डालो, कत्ल करो। इसलिए कि उस दौर का मुसलमान भी बहुत दौलतमंद था। खिलाफत अब्बासियों की खिलाफत थी और दौलत दी थी, खुदा ने बहुत माल दिया था। पूरी दुनिया में इस्लाम का गलगला था, कई बर्रे आज़मों पर इस्लाम की हुकूमत थी। मुसलमानों का हाल ये था कि दूसरे ममालिक के बैतुल माल में और शाही खजाने में जितनी दौलत नहीं होती थी उतना बगदाद के एक एक मुसलमान के पास दौलत होती। इतनी दौलत खुदा ने दी थी, लेकिन दौलत पाकर वो ऐसे ही बिगड़े थे जैसे मेरे हिंदुस्तान का ताजिर बिगड़ा है। जैसे मेरे मुल्क के लोग आवारा हुए हैं, वैसी दौलत पाई, दौलत देने वाले खुदा को भूला, काफिरों जैसी शक्ल बनाई, यहूद और नसारा जैसा कल्चर बनाया, जिंदगी उन्हीं की तरह। हाँ, मुसलमान कहलाता था जब तक गरीब था, आस्थानों पर जाकर के भीख मांगता था, मस्जिदों में आकर के पेशानी रगड़ता था। जब से दौलत मिली है दूसरों के साथ उठना बैठना शुरू किया, अब चर्बी चढ़ी है तो इस्लाम का मजाक उड़ा के कहते हैं यार ये हलाला का तसव्वुर मेरे समझ में नहीं आता, जरा मौलवियों को सोचना चाहिए। और तू सोचेगा जिस कानून को मेरे अल्लाह ने अता किया उसके बारे में तू सोचेगा, तेरी इतनी औकात है। इसलिए कि मजहब कहते उसको है जहां अकल उतार करके दाखिल हुआ जाता है, और तुझे क्या पता खुदा की हिकमतें क्या है। आ बैठकर बात कर तब तुझे पता चले। जो तेरे समाज में राइज इस्लाम उस हलाले की तायद नहीं करता जो हदीस में वो इतना खूबसूरत है, अगर उसका कॉन्सेप्ट पेश कर दिया जाए तो आज भी चंगेजी और हलाकू के दीवाने इस्लाम के दामन में पनाह लेने पर मजबूर हो जाए। लेकिन तूने पढ़ाई नहीं, दीन नहीं पढ़ा, धर्म नहीं पढ़ा, मजहब नहीं पढ़ा, मसलक नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर। तेरा हाल तो ये है मेरे भाई कि तेरा गुस्ल भी 3 बच्चे पैदा होने के बाद दुरुस्त न हो सका। जिसको गुस्ल करते ना आया 3 बच्चों की पैदाइश के बाद भी, वो कौम इज्जत पाएगी? वो कब महमूद गजनवी बनेगी? उस कौम को फारूक आजम की तरह इख्तिदार मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी ख्वाहिश क्या है? अच्छे कपड़े पहनो, इज्जत मिलेगी। अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करो, इज्जत मिलेगी। अच्छी गाड़ियों में घूमो, इज्जत मिलेगी। नादान हो। अच्छे कपड़े पहनने से कभी मना नहीं करता, मैं तो कहता हूँ पहनो, इसलिए कि दूसरों के दरमियान जीना है, पहनो। अच्छे जूते पहनो, लोगों के दरमियान जीना है, पहनो। आप कहेंगे आप ये कहाँ से लाते हो? मैंने कहा मैं दीन से इधर उधर हटने को तैयार नहीं, मेरे दीन में सब मौजूद है, हमारे मजहब इस्लाम में सब मौजूद है। एक मरतबा इमाम मूसा काज़िम ने बड़े महंगे जूते पहने, और बड़े महंगे जूते पहनकर जब बादशाह ने बुलाया तो उसके दरबार में उन्हीं जूतों के साथ गए। बादशाह का नाम तो नहीं लेता। बादशाह ने चिढ़कर कहा आले रसूल हो, सैयद हो, इतने महंगे जूते पहन के आते हो, नबी की औलाद है। हंस के कहते हैं इसीलिए इतने महंगे पहनते हैं कि तुम जैसे दुनियादारों की नजर हमारे जूतों पर रहे, हमारे चेहरे तक पहुंचे ना, बस हमारे जूते ही देखते रहो, हमारे चेहरे तक नौबत ही ना आए। तो ऐसे जूते पहनो कि लोग तुम्हारे जूते पर ही नजर रखे, चेहरे तक उनकी औकात भी नहीं है। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूसा काज़िम जैसा चेहरा तो बना। तूने तो चेहरा यहूद और नसारा की तरह बना रखा है। एक मरतबा इमाम जाफर सादिक ने बड़ा कीमती जुब्बा पहना, एक हासिद आकर के कहने लगा आले नबी होकर के इतने महंगे कपड़े पहनते हो। फौरन कुर्ता उठा दिया तो नीचे टाट था। बोला ये क्या है? तो कहा ये जो टाट है ना उसके लिए, यार के लिए, और ये खूबसूरत जुब्बा तेरे जैसे मस्कार के लिए, ताकि लोग हमें हकीर ना समझें, ताकि लोग हमें हकीर। दुनिया में जीना है तो हमें लोगों के साथ इस तरह का रवैया करना होगा, लेकिन अंदर तो कुछ हो ना, अंदर किसी के लिए हो तो सब ऊपर ही ऊपर कर रहे हो। तो हमें इज्जत कपड़ों से नहीं, हमें इज्जत कीमती मोबाइल से नहीं, हमें इज्जत कारों से नहीं। आपको पता इज्जत मिलना कैसे है? जिस वक्त बैतुल मुकद्दस फतेह होने करने के लिए मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं और मुसलमानों के आगे चाहे वो दूसरी ताकतें हार जाती है तो उनके उलमा बैतुल मुकद्दस की दीवार पर खड़े होकर कहते हैं तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग हमसे बैतुल मुकद्दस ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि एक दरवेश बादशाह होगा, उसके हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह होगा। एक दरवेश बादशाह होगा, उसके हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह होगा। अल्लाह अकबर। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह बड़े होशियार थे, उनको अमीनुल उम्मा कहा गया है। उन्होंने नीचे से कहा उस बादशाह की सिफत भी तो लिखी होगी, बयान कर। तो कहा हाँ, तेरा चेहरा गोल है, तू फतह करने आया ना बैतुल मुकद्दस, तेरा चेहरा गोल है, तू ना कर सकेगा। उसका चेहरा थोड़ा सा लंबा है, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी पतली पतली सीने तक आई हुई है, उसका चेहरा सुर्ख है, उसके होंठ पतले पतले हैं, तेरे गाल ऊपर है, उसके गाल अंदर की तरफ है, और उसकी जो लुंगी है वो उसके टखने के ऊपर है, उसका लिबास इस तरह का है और वो इस तरह का और इस तरह का है। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था अबू उबैदा मुस्कुराते जा रहे थे। उस बूढ़े राहिब ने कहा मेरी बात पर तू हंसता क्यों है? तो फरमाया तू जो सिफत बयान कर रहा है वो दरवेश बादशाह हमारे ही पास है, लेकिन वो बैतुल मुकद्दस में नहीं, वो मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे
बिन लड़े चाबी दे दूंगा। फिर अबू उबैदा खत लिखते, अमीरुल मोमिनीन जानशीन रसूल फारूक आजम सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब गैसुल मुनाफिकीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुशाहिदीन फी रब्बिल आलमीन अल्लाहु अकबर। मेरे नबी का जानशीन, मेरे नबी का परवरदा, मेरे नबी का तरबियत याफ्ता, जिसको रसूलुल्लाह ने साया सजाया संवारा निखारा और इतना बुलंद कर दिया कि आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते, ला नबी बादी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। 3 बर्रे आजमों का हाकिम, एक मुल्क का नहीं, 3 बर्रे आजमों के हाकिम को खत लिखा है, बैतुल मुकद्दस आना है। आज देख लो दुनिया के वजीरों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते तो कितना इतराते हैं, फिर भी हाल ये होता है कि लोग नजर उठाकर देखते भी नहीं। जिन लोगों को पता उनको पता है, मुंह तकते रहते हैं, ये औकात है और हम नए कपड़ों से जाएंगे, चार्टर फ्लाइट। मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया के सारे मुल्कों का, वरना कोई मुल्क का आदमी, पड़ोसी मुल्क का आदमी, अड़ोसी मुल्क का मुझ पे नाराज हो जाए कि आप हमारे मुल्क का। मैंने कहा हम तो जनरल बात कहते हैं, शराब के खिलाफ तकरीर करेंगे तो कोई शराबी उठ के लड़ेगा हमारे खिलाफ करे, हमें तो पता ही नहीं शराबी कौन है, हम तो अपनी बात करते हैं। तब ये चार्टर फ्लाइट जो चोरी चोरी चुपके चुपके लिए जा रहे हैं उनकी बात हो रही है, जो है वो है, जो कौम के पैसे चुरा कर रोजाना नए कपड़े पहन रहे, जो है सो है, हमें नहीं पता कौन है, हम तो जनरल बात करने के आदि करते रहेंगे। जिनकी बेइज्जतियां हो रहे हैं लोग तकते नहीं तकते उनकी तरफ।